توجہ کیجیے گا. آج پاکستان کے حالات کے تناظر میں جانتا ہوں بڑی بڑی دور سے لوگ بڑی بڑی زحمتیں کر کے آئے ہیں. جناب سید سجاد آپ کا آنا قبول فرمائیں. ایک جملہ پیش کروں موجودہ حالات کے تناظر میں, سارے مجمع کی توجہ. حضرات موجودہ حکمران کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں کتنی حکومتیں گر رہی ہیں, پورا مڈل ایسٹ بھرا پڑا ہے, ہر روز حکومت گرتی ہے, پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں. ہر حکمران آنے والا کیا کہتا ہے؟ میرے بس کی بات نہیں ہے, ملک کے حالات خراب ہیں, خانہ جنگی ہے, سول وار ہے, خزانے خالی ہیں, نہ جانے خلفشاری ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. میں ایک جملہ مصائب کا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, مصائب کا جملہ ہے, جملے کو غور سے سنیے گا. حضرات اتنے حالات خراب ہوں, بڑے بڑے حکمران گھٹنے ٹیک رہے ہیں, اور اگر کوئی عصر عاشور میں منصب امامت سنبھالے جہاں بابا کا لاشا ریت پہ پڑا ہو, پھپھیوں کی چادریں چھینی جا رہی ہوں, اور اس حالت میں امام یہ نہ کہیں کہ پروردگارہ میں کیا کروں. میں جملہ کو پیش کر گیا. امام یہ نہیں فرماتے پروردگارہ اس وقت میں امامت کو سنبھالوں جب لاشیں پڑے ہیں میرے بھائیوں کے, میرے چچا, میرے بابا, اصحاب حسینی کے. اس طرح سے امامت کو لے کے بڑھے کہ آج تک تشیع باقی ہے. ایک امام تو رہ گئے تھے نا, اور بیویاں تھیں. ایک امام سجاد تھے, ان کے باقی بچے تھے, چند افراد. لیکن آج پوری دنیا میں کروڑوں افراد, 30-40 کروڑ سے زیادہ افراد ماننے والے ہیں. یہ ایک امام کی قربانی ہے نا. مولا آپ کی عظمتوں کو سلام. چھٹے امام فرماتے ہیں, کہتے ہیں تاریخ میں جتنا 5 افراد رو گئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا. کہا پہلے حضرت آدم, کہا کہ 40 برس گریہ کیا جب جنت سے زمین پہ آئے, اور اس کے بعد کہا کہ بیٹے کو قتل کر دیا. ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل قابیل و حابیل, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. 40 سال. کہا دوسرے جناب یعقوب, جناب یوسف کی جدائی میں, ان سے متعلق بھی ہے کہ 40-45 برس سے زیادہ کچھ نہیں تو 70 برس تک لکھا ہے گریہ کیا جناب یعقوب نے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, رو رو کی آنکھیں سفید ہو گئیں. کہا تیسرے کون سے سب سے زیادہ رونے والے؟ کہا جناب یوسف, 21 سال زندان میں روئے. کہا مولا چوتھے اور پانچویں کون ہیں؟ کہا چوتھے میری دادی زہرا ہے. کہا مولا کتنا گریہ کیا؟ کہا پیغمبر کے بعد چند مہینے. کہا مولا آپ تو کہہ رہے ہیں تاریخ میں اتنا کوئی نہیں رویا جتنا یہ 5, تو آپ نے جناب سیدہ سے متعلق کہا چند مہینے گریہ کیا, اور آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ رونے والوں میں. آپ نے کہا یہاں مدت نہ دیکھ, یہاں شدت کو دے. کہا اس شدت سے میری دادی زہرا روتی تھی کہ سر کے سارے بال سفید ہو گئے. کہا مولا 5ویں ہستی کون ہے؟ چھٹے امام رونے لگے. کہا میرے دادا زین العابدین. حضرات آج 72 کے عزادار امام کے مصائب کے لیے آئے ہیں. آج تابوت برآمد ہونا ہے. مجھے کہا تھا کل بھی مسورات میں جگہ نہیں تھی, مجھے بتایا کہ مسورات میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, گریہ بہت ہو رہا ہے. بہت لوگ, میں نے تو مصائب ابھی سخت ترین مصائب پڑھے ہی نہیں ہیں. حضرات آج کس کے مصائب کے لیے آپ آئے ہیں؟ جو امام سجاد سب سے زیادہ, اہل بیت میں سب سے زیادہ یہ روئے ہیں. امام کے سامنے پانی رکھا جاتا تھا تو رونے لگتے تھے. پانی رکھتے تھے لوگ, کہ مولا یہ وضو کے لیے پانی ہے آپ کا, رونا شروع کر دیتے. ایک غلام نے کہا مولا یہ وضو کا پانی ہے, کیوں اس طرح سے رو رہے ہیں؟ کہا قتل ابن رسول اللہ عطشانا, کہا نواسہ رسول کو پیاسا ذبح کر دیا. کیسے وضو کروں؟ جیسے امام کے سامنے پانی رکھا جاتا رونے لگتے. امام کا ایک بہت چاہنے والا, کہا میں گھر پہ گیا, کسی خادم نے کہا کہ مولا باغ میں گئے اپنے, مولا کا بہت بڑا باغ تھا. کہا میں نے کہا چلو اچھا مولا سیر کرنے گئے ہیں, تھوڑا سا امام کی تفریح ہو جائے گی. کہا جیسے میں گیا نا باغ میں تو دیکھا کہ امام جہاں پہ پانی تھا نا اس کے کنارے بیٹھے رو رہے ہیں. کہا مولا باغ میں سیر تفریح کرنے آئے, یہاں بیٹھے رو رہے ہیں. کہا جب بھی میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جائے. روایات کے الفاظ دیکھیں میں نے, گریز صاحب مداحی میں ایران سے بھی کتاب چھپی ہے فارسی کے اندر مصائب کی, گریز صاحب مداحی, اس میں جملہ لکھا ہے
کہا کہ جب امام سجاد مدینے میں بازار میں نکلتے تھے نا تو مدینے میں اگر کبھی قصائی کی کوئی دکان ہوتی تھی تو سارے قصائی اپنے کشتوں پہ جانوروں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہ جیسے گوشت دیکھتے تھے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ ہائے میرا بابا مارا گیا. کہ گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے. جملے سنیں گے. ایک مرتبہ ایک قصائی مصروف تھا, کپڑا ڈالنا بھول گیا, اپنے کشتوں پہ جانوروں پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا. امام سجاد کی نگاہ پڑی, ایک مرتبہ رونے لگے. جب اس نے دیکھا نا کہ مولا مجھے معاف کر دے, میں بھول گیا تھا, آپ کے آنے کا وقت ہو گیا. کہ میں تجھ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ مولا کا ماننے والا تھا. کہ مولا فرمائیے کیا سوال ہے؟ امام نے کہا مجھے اتنا بتا دے, جب تو اسے ذبح کرنے لگا تھا تو نے پانی پلا دیا تھا؟ کہ مولا آپ کے جد کی سنت ہے, ہم جب تک جانور کو پانی نہ پلا دیں ہم ذبح نہیں کرتے. مولا نے کہا میرے دوسرے سوال کا جواب دے, جب تو ذبح کرنے لگا تھا تو نے خنجر کو تیز کر لیا تھا؟ کہ فرزند رسول ہم ہمیشہ خنجر کو تیز کر کے ذبح کرتے ہیں. اب ایک مرتبہ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے, سوال کیا, تیسرا سوال کیا. کہا میرے ایک سوال کا جواب دے, جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا کوئی دوسرا جانور تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہ نہیں مولا اب چھپا کے ذبح کرتے ہیں. اب امام سے رہا نہ گیا, فوراً کربلا کا رخ کیا. کہو کربلا میں آنے والوں کیسے مسلمان تھے؟ نہ میرے بابا کو پانی پلایا, نہ خنجر کو تیز کیا, نہ میری پھپھی سے چھپایا. اجرکم اللہ. کہ میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی. اجرکم اللہ. امام کو بڑا صدمہ تھا. ایک مرتبہ امام کے ایک شاگرد تھے, غلام تھے, منہال نام تھا. شاگرد نے کہا کہ مولا بس بھی تابوت نہیں نکلے گا, کبھی میں بھی پڑھوں گا مصائب, ابھی تو میں بہت مصائب پڑھوں گا. جملے سنیں گے اگر آپ برداشت کریں گے. کل بہت سے لوگ برداشت نہیں کر رہے تھے, میں نے چھوڑ دیے تھے. جناب منہال نے سوال کیا کہ مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ کہ مولا کربلا کو 10 سال گزر گئے, کب تک روتے رہیں گے؟ کہ منہال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. سوگنام علی محمد میں اللہ شہادی نے لکھا. کہ منہال تو نے انصاف نہیں کیا. کہ منہال یعقوب کا ایک یوسف, 12 بیٹے تھے, ایک بیٹا آنکھوں سے دور ہوا تھا, رو رو کے آنکھیں گوا دی تھیں. کہ منہال میرے 18 یوسف ایک دن میں مارے گئے. کہ علی اکبر جیسے, عباس جیسے, قاسم جیسے, اون محمد, کہ 18 ایک دن میں مارے گئے. تو مجھ سے پوچھتا ہے میں روتا کیوں؟ کہ منہال تو نے انصاف نہیں کیا. کہ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام نے کہا ہاں تو صحیح کہتا ہے, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن منہال ماؤں کو, پھپھیوں کو, بہنوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں دیکھنا, منہال یہ ہماری میراث نہیں ہے. کہ مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں آیا آپ پہ؟ امام نے چیخ کے کہا الشام, الشام, الشام. کہ مولا کیوں کیا تھا شام میں؟ کہ مجمع عام تھا, علی کی بیٹیاں تھی, ہاتھوں میں پتھر تھے, شرابی کا دربار تھا. اجرکم اللہ. مرحوم آیت اللہ سید حسن شیرازی کے ہاں ایک مسائب پڑھنے والا واحد مسائب پڑھ رہا تھا. اس نے مسائب پڑھتے پڑھتے جملہ کہا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید کے دربار میں آ گئے. آقا نے کہا رک جا, اس جملے کا حق ادا نہیں ہوا. بلند آواز سے رونے لگے. جب آقا چپ ہوئے نا تو اس نے دوبارہ دہرایا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ شرابی کے دربار میں آ گئی. آقا رو رو کے بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے تو پوچھا آقا کیا بات ہے؟ کہ تم نے نہیں سنا علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. کہ جب سوچتا ہوں میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ اب سمجھ میں آتا ہے امام سجاد کیوں روتے تھے ایسے. کیوں روتے تھے مولا سجاد؟ آئیں بھئی جملے سنیں گے. میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں, ذرا بڑی تیزی سے میں پیش کر گیا آپ کے سامنے امام سجاد کو. آج کس کو پرسہ دیجئے گا؟ آج جناب زینب کبریٰ کو پرسہ دیجئے گا. کہ بی بی آپ کی قید کے ساتھی امام کا, آپ کا وہ بھتیجا جو قید میں آپ کے ساتھ رہے نا,
آج ان کے مسائل پیش کر رہے ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ آج شام سے چھوڑ کے جناب زینب کبریٰ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کے سامنے بیٹھی رو رہی ہوں گی, کہہ رہی ہوں گے سید سجاد, اے میرے بیٹے سجاد, اتنے مظالم ڈھائے گئے. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں مصائب کے چند جملے سنیے گا. امام سجاد, حضرات کیا مصائب ہے. امام سجاد کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ میری بہن کے سوالوں نے رلایا. کہا مولا کیا سوال کیے تھے. کہا جب ایک مرتبہ رسیاں کھلی نا, یتیم بچوں کو بڑی حسرت ہوتی ہے کوئی سینے سے لگا لے. کہا جیسے میری بہن کی رسیاں کھلی میری بہن دوڑتی ہوئی آئی میرے گلے میں باہر ڈال دی. کہا جیسے میرے گلے میں باہر ڈالی, امام نے کہا بہن ذرا آرام سے. کہا بھیا کیا بات ہے. کہا بہن میرا توق بڑا گرم ہے, جب آپ گلے ملتی ہیں نا یہ میری گردن سے کھال سے لگتا, میری کھال اترنے لگتی ہے, میری زنجیریں گرم ہے یہ ہلتی ہیں میری کھال سے لگتی ہیں. حضرت اتنے میں پانی دیا. جناب زینب نے کہا سب سے پہلے سکینہ کو تو یہ سب سے چھوٹی ہے. بی بی نے پانی لیا, پیا نہیں. کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو. کہا پھوپھی اماں ابھی بتاتی ہوں. آئیں اپنے بھائی کی زنجیروں پہ پانی ڈالا. کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہیں. کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں, میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہا میری بہن کی سوالوں نے بڑا رلایا. کہا مولا اور کیا سوال تھا ایسا. 2 سوال اور پیش کر رہا ہوں اگر آپ برداشت کر سکے تھوڑا سا اور. کہا جو کانٹوں پہ چلتے ہیں نا پاؤں میں کانٹے لگ جاتے ہیں. کہا میں پاؤں کو پھیلائے بیٹھا تھا. کہا بہن نے پوچھا بھیا کیا بات ہے, پاؤں کیوں پھیلائیں. کہا بہن پاؤں میں کانٹے بہت زیادہ. کہا میری بہن نے ایک ایک کانٹا چننا شروع کیا. کہا میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, بی بی آپ کے بھی تو پاؤں میں کانٹے. کہا میرے ہاتھ زنجیروں میں تھے, میری بہن کے پاؤں میں. اجرکم اللہ. کہا 2 طرح کے زندان تھے. ایک سوال پیش کر رہا ہوں میں, امام سجاد کی حیثیت کو سنیے گا. کہا شام کا 2 زندان تھے. کہا ایک زندان اتنا تاریک تھا جس میں کچھ نظر نہیں آتا تھا, اور دوسرا زندان جو بازار میں تھا اس کی چھت نہیں تھی. کہا بارش ہوتی تھی تو ہماری بیویوں پہ پڑتی تھی, دھوپ تیز ہوتی تھی تو بیویوں پہ پڑتی تھی. کہا ہماری بیویاں پہچاننے کے قابل نہیں رہی تھی. کہا جو بھی دیکھتا تھا نا وہ پوچھتا تھا یہ کون سی بیوی ہے. کہا سروں کے بال سفید ہو گئے تھے, کمریں ٹوٹ گئی تھی. کہا وہ جو زندان کا بس بھئی گھر میں سب کے بیویاں ہیں, سب کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں نا, سنیں گے جملے. کہا ایک مرتبہ ایک 4 برس کی بچی نے سوال کیا, کہا بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں. صبح ہوتے ہیں ہر روز پرندے آ جاتے ہیں. کہا بہن یہ دانہ چگنے جا رہے ہیں. کہا بھیا یہ شام کو واپس کہاں جاتے ہیں. کہا بہن یہ اپنے اپنے آشیانوں کو واپس جاتے ہیں. کہا بھیا پرندے تو گھروں کو لوٹ جاتے ہیں, کیا قیدی بھی کبھی گھروں کو واپس جاتے ہیں. میں کہوں گا نہیں بی بی, قیدیوں کی قبریں زندانوں میں بن جاتی ہے. بس بھئی آخری جملے سن لیجئے, نہیں پڑھتا اور مسائل نہیں پڑھتا. اب مجھے اپنی ماں بہنوں کی بیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, بلند آواز سے رو رہے ہیں. جملے سنیں گے, خدا کسی بھی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دکھائے. بس بھی ایک قیدی بھائی ہاتھوں میں زنجیریں, بہن کا جنازہ ہاتھوں پہ. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی زنجیروں کے ساتھ بہنوں کو دفناتا ہو. اجرکم اللہ. بس میں بھی تابوت کو روک کے رکھیے گا تھوڑی سی, 2 جملوں کی زحمت دے رہا ہوں. تابوت آئے گا نا تو تابوت پہ کہیے گا مولا آپ کی زنجیروں کا بڑا غم ہے. بس بھی آخری جملے سن لیں. ایک مرتبہ رہائی ملی, امام سجاد چلے. جب چلے نا شام سے تو کہا یزید وہ جو شہداء کے سر ہمیں واپس کر دے, شہداء کے سر واپس کر دے. جب سر آئے نا تو سارے سر آتے کہ امام سجاد نے سروں کو لیا. کہا کہ یہ سر کچھ نے کہا کہ نہیں سر اکثر شہداء کے وہیں دفنا دیے شام میں, صرف امام حسین کا سر لیا. کچھ نے کہا نہیں سارے سر واپس لے کے آئے. بس بھئی سر لائے. ایک مرتبہ آواز دی, کہا پھوپھی اماں ذرا بیویوں سے کہ تھوڑی سی دور چلی جائے. کہا کیوں. کہا میں بابا کی قبر دوبارہ کھودوں گا, ایک مرتبہ سر ملحق کروں گا. وہ جو بابا کے زخم ہیں, جب لاشے پہ گھوڑے دوڑے تھے, وہ میری پھپیاں برداشت نہیں کر سکیں گی. بس بھی ایک ننھا سا لاشا بھی دفنایا تھا.
امام سجاد کربلا سے مدینے چلے، بس بھئی گزر گیا، 95 ہجری آ گئی، بنا بر روایت 35 برس، بنا بر روایت 40 برس، 35 یا 40 برس گریہ کیا، بس بھی آخری وقت آ گیا۔ امام باقر علیہ السلام کو بلایا، کہا بیٹا میرے بعد مجلس جاری رکھنا، میرا غسل و کفن آپ کرنا۔ بس بھی آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں نا رونے کی۔ جب جناب سجاد روتے تھے نا تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ اے سجاد رونے کی اجازت نہیں ہے، آپ قیدی ہیں۔ آخری وقت ہے، امام نے وصیت کر دی، بس بھی میں وصیت بھی چھوڑ رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ ایک ایسا وقت آیا، لحظہ آیا، بھئی میں اپنے ماں بہنوں سے ایک جملہ سن کے روئیے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 ایسے افراد ہیں جو غسل دے رہے تھے، انہوں نے غسل چھوڑ دیا، نہ جانے کیا دیکھا، غسل چھوڑ دیا اور وہ زارو قطار رونے لگے۔ کہا کون کون تھے؟ بس میں 2 کے نام پیش کروں گا، تیسرے کا نام نہیں پیش کروں گا۔ کہا پہلے علی بن ابی طالب تھے، جناب سیدہ کو غسل دیتے دیتے کہنے لگے کہ سیدہ آپ جانتی ہیں پورے جسم پہ پانی ڈالنا واجب ہے، اپنے ہاتھ کو پہلو سے ہٹا لیجئے۔ ایک مرتبہ ہاتھ ہٹا، میرے مولا نے ظرف آپ زمین پہ رکھا، پیشانی کو دیوار پہ رکھا، کہ فضا زہرا نے مجھ سے چھپایا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ 5ویں امام جب غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے جیسے ہی بابا کو کروٹ دی، پشت پہ نشان دیکھے، ظرف آپ زمین پہ رکھا، میرے مولا نے سر کو پیٹنا شروع کیا کہ ہائے میرا بابا، آج تک کمر پہ نشان باقی تھے، اور مولا سجاد آپ کی کمر پہ نشان باقی تھے، بس میں تابوت تو برآمد کر دیا۔ ابھی جب مات میں اس سے یا حسین 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 ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں، ہو سلام اس پر کے جو قیدی، مومن سے گزارش ہے حلقہ بنا کے ماتم کے تمام مومنین سے گزارش، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار، پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، آنکھ میں آنسو
اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ، کرب و بلا سے ہر شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بے ردا سے دانیہ، اس پر ستم بازار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہاں